اگلا سوال ہے جی، پاکستان کے مشہور صحافی، اینکر پرسن اور کالم نگار جاوید چودھری حافظہ اللہ تعالی جو ایک باوقار اور دیندار آدمی ہیں، کوئی شک نہیں، انہوں نے پچھلے ویک ایک کالم میں جو 0 پوائنٹ کے نام سے گزشتہ کئی دہائیوں سے چھپ رہا ہے، لکھا ہے کہ سرعام پھانسی دینا ایک وحشیانہ طریقہ ہے اور یہ طریقہ قدیم رومنز اور جیوز سے مستعار لیا گیا ہے، لہذا اس کو اسلامی کہنا محض جہالت ہے۔ اسلام میں صرف پھانسی یا قتل کی سزا ہے، نہ کہ سرعام پھانسی یا قتل۔ حتیٰ کہ انہوں نے سعودیہ اور ایران کی بھی اس حوالے سے مخالفت کر دی ہے اور پاکستانی پارلیمنٹ کی قرارداد کے مخالفت کرنے والے گنتی کے چند وزراء کی تعریف بھی کر دی ہے۔ ہاں جی، بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جاوید چودھری صاحب جو ہے نا ایک رسپیکٹیبل پرسنالٹی ہے۔ میں پاکستان کے جو چند ڈیسنٹ صحافیوں میں ان کو مانتا ہوں، جنہوں نے گالی گلوچ کے کلچر سے ہٹ کے یعنی ایک ڈیسنٹ طریقے سے ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے معاملات کو ہینڈل کیا ہے۔ مجھے ان کے عقائد اور نظریات سے سخت اختلاف ہے، وہ اختلاف اپنی جگہ۔ باقی ایک موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں، وہ ایک ریلیجس پرسنالٹی بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ایک اچھے صحافی بھی ہیں اور اچھے اینکر بھی ہیں۔ اور یہ 0 پوائنٹ تو اب بکش فارم میں بھی آ چکا ہوا ہے اور ان کے پاکستان میں لاکھوں چاہنے والے ہیں، جن میں بھی شامل ہوں۔ یہ پچھلے دنوں جو ان کا کالم آیا، ہمارے بھائی تنویر بھائی ہیں میرپور سے، یہ بڑے ان کے فین ہیں۔ انہوں نے مجھے فون کیا کہ اس طرح کا ایک کالم لکھا ہے، میں نے ان کو کہا مجھے کالم بھیجیں، تو میں نے کالم خود بھی پڑھا ہے۔ واقعی پہلی بات یہ ہے کہ میں پہلے تو ان تنویر بھائی کی بات سے سمجھا کہ انہوں نے سزائے موت کی مخالفت کی ہے، انہوں نے اعلانیہ سزائے موت کی مخالفت کی ہے۔ سزائے موت اور پھانسی کو انہوں نے برا نہیں کہا، پہلی تو یہ کلیریفیکیشن ہو جائے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا۔ دوسرا ان کا یہ کہنا کہ جی یہ رومن سے یا جوز سے مستعار لی گئی ہے، اس لیے جو ہے وہ حرام ہے۔ رومنز اور جوز کے ساتھ ایون ہندوؤں کے ساتھ بھی ہماری کوئی چیز میچ کر جائے تو یہ اس چیز کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ حرام ہے۔ آپ دیکھیں ہندوؤں کے اندر بھی سر کے بال منڈانا ایک عبادت سمجھی جاتی ہے، جس طرح ہم عمرے کے بعد سر کے بال منڈاتے ہیں۔ ہمارے لیے زمزم متبرک ہے، ان کے لیے گنگا میں نہانا متبرک ہے۔ کسی حد تک ریزیمبلنس تو پائی جاتی ہے نا۔ حجر اسود کی ہم عزت کرتے ہیں، گو سے پوجتے نہیں ہیں، اس لیول کی چیز نہیں ہے وہ جس طرح وہ خدا کا مجسمہ بنا کے بیٹھتے ہیں، لیکن ایک پتھر کی عزت تو ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عمر کہتے ہیں اے حجر اسود تو ایک پتھر ہی ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، اگر میں اپنے نبی علیہ السلام کو نہ دیکھتا کہ تجھے چوم رہے ہیں میں کبھی چومتا بھی نہ۔ اس سے انہوں نے امت کو یہ عقیدہ دیا کہ یعنی پتھر نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اس کو سنت طریقے پہ اس کو لے کے چلنا ہے۔ وہ تو ترمذی میں حدیث ہے، جنت سے یاقوت ہے جو اترا تھا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا، اور یہ جنتی پتھر ہے، اسی لیے نبی علیہ السلام نے اسے چوما ہے، اس دنیا کا پتھر نہیں ہے۔ اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے آنکھیں بھی دے گا، زبان بھی دے گا، یہ لوگوں کے ایمان کی گواہی بھی دے گا، ٹھیک ہے۔ اس اعتبار سے یعنی اس کو چومنا بینیفیشری ہے، لیکن اس کو چومنے کے لیے مرد و عورت کا اختلاط ہو جانا کہ ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑے، وہ حرام ہے۔ آپ استلام بھی دور سے کر لیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، اس کو بھی سنت کے طور پہ چھوڑا ہے۔ کوئی چومے نہ بھی، صرف دور سے یوں استلام کر لے، وہ بھی چومنے کے حکم میں داخل ہے، اور حجر اسود اس کے بھی ایمان کی گواہی دے گا۔ فزیکلی چومنا ضروری نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام تو اپنی وہ جو سٹک تھی اس کے ساتھ یوں دور سے کرتے تھے، کیونکہ آپ نے طواف کیا تھا اونٹ کے اوپر تاکہ باقی لوگ آپ کی زیارت کر لیں۔ آپ نے پیدل طواف نہیں کیا تھا، سواری پہ کیا تھا، لہذا سواری پہ طواف کرنا سنت ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیدل حج کرنا سنت ہے، نبی علیہ السلام کا سارا حج سواری پہ تھا، ٹھیک ہے، تو سواری پہ کرنا سنت ہے۔ پیدل بھی جائز ہے، صحابہ کرام ساتھ پیدل بھی تھے۔ تو جاوید چودھری صاحب نے یہ جو یعنی کالم لکھا ہے، مجھے تو یقین کریں کہ دکھ ہوا ہے اس بات سے کہ ایک رسپانسبل آدمی کو اس طرح سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے۔ میں کبھی ان سے نہیں کہوں گا کہ آپ دین پہ بات کرنے سے پہلے داڑھی رکھیں، آپ کسی مدرسے سے ڈگری لیں، میں کبھی نہیں بات کروں گا۔ ہر مسلمان کو حق ہے کہ دین پہ بات کر سکتا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اپنا نالج کتابی کر لے۔ جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ بابوں کی باتیں، ہسٹوریکل باتوں کو نقل کرنے کی بجائے جو اتھینٹک مسلمانوں کی کتابیں ہیں ان کو اسٹڈی کریں، آپ علم حاصل کریں، آپ ضرور بات کریں۔ ویسے تو علماء کو کہتے ہیں نا جناب کہ وہ جی
علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے. آپ علم حاصل کر کے ان کو کہیں کہ آپ نے غلط کیا تو کہتے ہیں جی آپ کی تو جورسڈکشن ہی نہیں ہے بات کرنے کی. اس پہ میں نے ایک نئی تازہ ویکسین تیار کی ہے, اینٹی وائرل ویکسین بھی ہے اور اینٹی وائرل وہ دوائی بھی ہے. جب یہ بات کریں ان سے کہیں کہ جب آپ اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن لگواتے ہیں اور اس کا یہ انلیٹ والا یونٹ اگر وہ لگانے والا مکینک اسے ٹیڑھا کر دے, آپ کے سامنے آپ کو نظر بھی آ رہا ہو, تو آپ اسے یہ نہیں کہیں گے اس کو تھوڑا سیدھا کرو, اور وہ سیدھا کرنے کی بجائے آپ کو کہیں جی آپ کی فیلڈ ہی نہیں مولانا صاحب, یہ تو میری فیلڈ ہے. تو آپ کہیں گے یار فیلڈ تیری اپنی جگہ ہے لیکن تو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے ٹیڑھا ہے. وہ کہے گا جی میں جانتا ہوں آپ نے ڈگری لی ہوئی ہے اس کے اوپر, تو آپ اس کو کیا کہیں گے یار کامن سینس بھی کوئی چیز ہے. تو سر یہی بات تو ہم مولویوں سے بھی کرتے ہیں کہ یار یہ کتابیں مسلمانوں کی کتابیں ہیں, ان میں نماز کا طریقہ ایک طریقے سے بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے, آپ اس کو فالو نہیں کر رہے, آپ کہہ رہے ہیں ہم نے ڈگری لی ہوئی ہے. تو کام تو آپ بھی اسی مکینک والا کر رہے ہیں. کیسی اینٹی وائرل چیز ہے. ہر جگہ لچ چلتا ہے ہر بندہ جسے تھوڑا سا بھی نالج ہو, لیکن دین کے اوپر بات کرنے لگے تو کہتے ہیں نہیں پہلے ڈگری لے کے ہیں. تو ڈگری والوں کا تو آپ کو حال اس پلیٹ فارم سے پتہ چل چکا ہے کتنا ان بیچاروں کو نالج ہے. تو یہ بھی ہم جاوید چودھری صاحب سے نہیں کہیں گے, لیکن ہم کہیں گے کہ آپ کے اس پورے کالم میں نہ کوئی آیت تھی, نہ کوئی حدیث تھی, نہ کوئی کسی صحابی کا قول تھا کہ ہم آپ کی بات کو مان لیتے. آپ نے ایک, میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ آپ کی ذاتی رائے جو آپ نے لکھ دی ہے. اور اگر آپ ریزیمبلنس کی بات کرتے ہیں تو گنگا پہ جا کے ہندو نہاتے ہیں, کل کو آپ کہیں گے یہ زمزم بھی متورک نہیں ہونا چاہیے. اس طرح تو ریزیمبلنس نہیں بنتی ہے. تو پہلی چیز تو یہ مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے سزائے موت کو غلط نہیں کہا اور کہا پھانسی ضرور دیں, کیونکہ ہمیں یہ بھی خطرہ لگا رہتا ہے یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر آپ کو پتہ ہے سزائے موت کے اوپر انہوں نے پابندی لگا کے اس کو عمر قید میں کنورٹ کر دیا اور کہتے ہیں یہ وحشیانہ سزا ہے. اور اسی کے دیکھا دیکھی یہاں پہ بھی جو لوگ بول رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وحشیانہ سزا ہے. یہ تو جب ہمیں دہشت گردی سے گزرنا پڑا تو پھر ہمیں فوجی عدالتیں بنا کے دہشت گردوں کو پھانسیاں دینی پڑیں, پھر ہمیں سمجھ آیا کہ اسلام کی حکمت کیا ہے. یہ سزائے موت تو ڈیٹرنس ہے. تو آپ دیکھ لیں سر کس طرح دہشت گردی نیچے آئی ہے ضرب عضب اور عدل الفساد کے بعد, اور اس میں بھی ان کے لیے اوپن لائسنس نہیں ہے. فوجی عدالتوں میں اگر کوئی غلط ڈیسیژن ہوا ہے تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں چیلنج ہو جاتا ہے. درجنوں سزائیں سپریم کورٹ نے سسپینڈ کی ہیں فوجی عدالتوں کی, شواہد ناکافی ہونے کی وجہ سے. یعنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ پاکستان کی عدلیہ, قتل کے مقدمے میں تو میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ یعنی عدالتی نظام باقی جگہ کمزوری کا شکار ضرور ہے, لیکن اس اعتبار سے کسی کو پھانسی چڑھنے نہیں دیتے, آخری درجے تک کوشش کرتے ہیں کہ وہ بچ جائے, اللہ یہ کہ بہت سالڈ اس طرح کے معاملات ہوں. تو انہوں نے پھانسی کی سزا بھی تو بحال کی ہے نا, اس کے نتائج بھی دیکھ لیے. تو سر اسلام نے یہی تو بتایا تھا کہ ڈیٹرنس ہونی چاہیے. پھانسی کی سزا کی ایک ڈیٹرنس ہے. اب ڈیٹرنس ایک تو ہے سن سنا کے, کہتے ہیں نا آپ کتاب پڑھیں نا تو آپ پہ وہ 10% اثر چھوڑتی ہے, اور اگر بات سنیں نا تو 20%, اور اگر آپ وہ دیکھ لیں فزیکل ویڈیو میں تو 50%. اسی لیے آپ دیکھ لیں آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں, لیکن اگر آپ نے کوئی بات کہیں کسی پرانی بچپن میں بھی کسی مولوی سے ہمیں کوئی کہانی سنی ہے وہ یاد ہوتی ہے, کیونکہ وہ کیپیسٹی دماغ کی اس کو یاد رکھنے کی زیادہ ہے. تحریر کی 10% ہے اور سننے کی 20% ہے اور دیکھنے کی 50% ہے جو ہم کام کر رہے ہیں. یہ ہائیسٹ ہے. اس سے بڑھ کے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ آ کے صحبت میں بیٹھ جائیں. یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں سر ادھر تو مجلس اسٹینڈ کرنے کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ وہ 50 میں بھی آگے جا رہی ہے نا, بات 90 تک چلی جاتی ہے, بعض لوگوں کی 100 بھی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ فزیکلی آپ, اور سر یہی ایج صحابہ کرام کو حاصل تھا اہل بیت کو کہ نبی علیہ السلام کی صحبت ملی ہوئی تھی, لہٰذا کوئی ان کے برابر پہنچ نہیں سکتا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ان لوگوں نے, غیر مسلموں نے یہ کام کیا, اور ہم لوگوں کو جب یہ پتہ چلا کہ اس طریقے سے ہم معاملات کو لے کے چلیں, ڈیٹرنس ہوگی اگر ہم پھانسی دیں, تو یہ پھانسی کی ڈیٹرنس صرف 10% ہے. کیونکہ یہ تو آپ اخبار میں پڑھتے ہیں اتنے دہشت گردوں کو سزائے موت دے دی گئی, اتنے قاتلوں کو ٹانگ دیا گیا. مجھے آپ ذرا بتائیں کہ اگر ان قاتلوں کی ویڈیو آپ کو ٹی وی پہ دکھا دی جائے, اس کی جو ڈیٹرنس ہوگی عوام میں, کہتے ہیں نیگیٹو سائیکالوجی پیدا ہوگی. کوئی نیگیٹو سائیکالوجی نہیں پیدا ہوگی سر. نیگیٹو سائیکالوجی پیدا ہوگی چوروں, ڈاکوؤں اور دہشت گردوں میں, کہ ان کو رات کو نیند نہیں پڑے گی یار میں نے یہ کام کیا تھا. جو عام آدمی جس نے کچھ کیا نہیں ہے اس کو تو حوصلہ ملے گا. سر یہ زینب قتل کیس جو ہوا تھا,
زینب کے باپ کو تو ٹھنڈ اسی وقت پڑنی تھی نا جب اعلانیہ پھانسی ہوتی، اور کئی زینبوں کے باپ جو اس وقت ڈرے ہوئے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو، ان کے لیے کانفیڈنس لیول کب ریز ہونا ہے؟ جب اعلانیہ پھانسی دی جائے. سر اعلانیہ آپ پھانسی یا قتل دیکھ لیں نا سعودیہ میں، کتنے دنوں تک نیند نہیں آتی لوگوں کو، بخار ہو جاتا ہے. بخار ہو جاتا ہے. جی ان کے والد صاحب نے ریکویسٹ کی، ہاں انہوں نے ریکویسٹ بھی کی تھی، لیکن یہ لوگ جو ہے نا وہ اس اعتبار چلے کہ ظاہر گوروں کو انہوں نے خوش کرنا ہوتا ہے نا، ان کو پابندیاں لگ جائیں گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اب آپ کو فوجی عدالتوں کے سے پابندیوں کا ڈر نہیں ہے؟ سزائے موت تو ابھی بھی دے رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے. اور پھر آپ مثالیں دیتے ہیں چائنا میں کرپشن پہ پھانسی ہے، تو چائنا نے ترقی نہیں کی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح نہیں ہے. آپ کے لیے تو اسلام نے یہ سزائیں رکھی ہیں، اور یہ اعلانیہ ہے. سورہ نور کے سٹارٹ ہی میں یہ آیات ہے. سب سے سخت سزا زنا کے کیس میں ہے نا 100 کوڑے. تو سورہ نور کے اندر اگر آپ سٹارٹ ہی میں دیکھ لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سزا سے متعلق احکامات نازل فرمائے ہیں. تو ان احکامات کے اندر سٹارٹ ہی میں اس کی حکمت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ پارہ نمبر 18 میں سورہ نور آتی ہے. ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں. ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ. اور دیکھنا اللہ کے حکم کو اسٹیبلش کرنے میں تمہارے دل میں ذرا بھی نرمی نہ آئے. ہے بیچارے نہیں، بیچارے نہیں نے، مجرم بیچارہ نہیں ہوتا. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے حکم کو اسٹیبلش کرنے میں ذرا بھی تمہارے دل کے اندر نرمی نہیں آنی چاہیے. یہ 100 کوڑے یہ نہ سمجھیے گا یہ وہ گھوڑوں کو مارنے والے چھانٹے ہوتے ہیں. کئی لوگ تو 100 سے پہلے ڈیتھ میں چلے جاتے ہیں، یہ اتنے خطرناک کوڑے ہوتے ہیں. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور چاہیے کہ ضرور بالضرور مسلمانوں کی ایک جماعت ویٹ کرے، وہاں پہ گواہی دے رہی ہو، گواہی کے طور پر موجود ہو. اچھا اس کی بھی وہ تعویل کریں، وہ کہتے ہیں گواہی یہ دے کہ بندہ ہی ہوئی ہے. اچھا اگر ان سے آپ نے گواہی لینی ہے، سزا تو پہلے ہو چکی ہوئی ہے. گواہی مجھے بتائیں سزا سے پہلے ہوتی ہے بعد میں؟ پہلے. تو سزا ہو کے تو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ فلاں جگہ اس کو کرنے لگے تم بھی پہنچ جاؤ. یہ ویٹ وہ والا ویٹ نہیں ہے، یہ ویٹ یہ ہے کہ پبلکلی دیکھے تاکہ ڈیٹرنس ہو. یہ میں آپ کو سیاست کہانی بتا رہا ہوں کہ کس طرح تعویل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا کہ مسلمانوں کا گروہ وہاں پہ موجود ہو شہادت کے طور پہ، جو دیکھ رہا ہو اس کو، تو مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ لے کہ ہاں جی صحیح بندے نے چڑھایا جائے. یہ مسلمانوں کے گروہ کا کام ہے، یہ جوڈیشری کا کام ہے. مسلمانوں کو تو ہر معصوم سی شکل بنانے والے پہ ترس آ جاتا ہے، اور بیچارے کی کسی کی شکل کوئی اللہ کی طرف سے ایسی ہو تو وہ کہتے ہیں یہ شکل بھی بدماش لگتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو جوڈیشری کی چیزیں ہیں، یہ تو عدلیہ کا کام ہے پروف کرے کہ کون بدماش ہے کون نہیں ہے. مسلمانوں کے گروہ نے ویٹ کرنا ہے ڈیٹرنس کے لیے، جیسا سعودیہ میں ہوتا ہے، ایران میں ہوتا ہے. اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں کہ جمعے کی نماز کے بعد فلاں جگہ پہ فلاں گردن اترے گی. لوگ پہنچے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے، فلاں کا ہاتھ کٹے گا. سورۃ المائدہ میں آیا نا کہ ہاتھ کاٹنے کی سزا چور کے لیے رکھی ہے تاکہ یہ ڈیٹرنس بن جائے باقیوں کے لیے. تو ڈیٹرنس کبھی بھی بند کمرے میں نہیں ہوتی، اوپنلی ہوتی ہے. تو یہ اسلامی سزائیں اوپنلی ہے. پھر سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 33 جو آیت محاربہ ہے کہ جو فساد فی الارض کرنے والے لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کے مخالف سمت کے ہاتھ اور پاؤں کاٹو اور ان کو سولی پہ چڑھاؤ. تو سولی پہ کسی کمرے کے اندر چڑھائیں گے؟ سولی پہ کیسے چڑھایا جاتا تھا؟ درخت کے اوپر یا اونچی جگہ کے اوپر پبلکلی کیلیں ٹھوکی جاتی تھی. ٹھیک ہے نا جی، کیلیں ٹھوک کے ان کو لٹکا دیا جاتا تھا، اور ان کی یہ جو رگیں ہیں نا، وہ مین رگیں وہ کاٹ دی جاتی تھی. پھر خون نکلتا رہتا تھا، بلڈ پریشر لاس ہوتا تھا تو ڈیتھ ہو جاتی تھی بندے کی. اور اتنی دیر تک لوگ ویٹ کرتے تھے. یہ رومنس کی آپ فلمیں نہیں دیکھتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو وہ ان کے نزدیک سولی دیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نزدیک تو ان کو زندہ اٹھا لیا تھا، لیکن یہ چیز اسٹیبلش تھی یہودیوں کے ہاں. اور یہ نہیں کہ جو چیز یہودیوں کے ہاں اسٹیبلش ہو تو وہ غیر اسلامی ہوگی. شریعت موسوی ہی کی کنٹینیوشن ہے
شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سوائے ان چیزوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. پھر بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شادی شدہ زانی مرد و عورت ہیں ان کو سنسار کروایا ہے، زمین میں گاڑ کے پتھروں کے ذریعے ہلاک کیا ہے جی. تو وہ سارے سب نے یہ ویٹ کیا ہے. تو یہ بڑی جرت ہے، چونکہ یہ لا علمی میں ان سے ہوا ہے. توبہ پھر بھی واجب ہے. اور اگر کسی کو علم آ جائے اس کے باوجود وہ کہے کہ اعلانیہ پھانسی دینا ظالمانہ سزا ہے، یا کسی کو قتل کرنا ظالمانہ ہے، چور کے ہاتھ کاٹنا ظالمانہ ہے، تو ایسا شخص کافر اور دار اسلام سے خارج ہے. بالکل کلیئر کٹ بات ہے. آپ کو اگر پسند نہیں ہے کم از کم اپنی زبان کو تالے لگا کے رکھیں جتنے وزراء ہیں، ٹھیک ہے نا. اور آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ہم رونا رو رہے ہوتے ہیں، دیکھ لیں آپ، یہ تو یونینمسلی ایگریڈ ہونی چاہیے تھی قرارداد، کثرت رائے سے تو نہیں ہونی چاہیے تھی. باقی کافر بیٹھے ہوئے ہیں ادھر. اور میں آپ کو پہلے پریڈکٹ کر رہا ہوں یہ ہونا کچھ بھی نہیں ہے. جا کے یہ یا سینٹ میں پھنس جانی ہے یا بعد میں پھنس جانی ہے. یہ قانون انہوں نے بننے کو نہیں دینا، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. صرف عوام کو کہانی کرا رہے ہیں. اللہ نہ کرے کہ میرے منہ میں خاک کے ایسا ہو جائے، لیکن مجھے پتہ ہے کچھ نہیں ہونا، کیونکہ جن آقاؤں سے یہ ڈرتے ہیں نا وہ کبھی بھی عید کو یہ نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایسا ہو گیا تو ایک ہلکی سی رمق اسلامی سزاؤں کی شروع ہو جائے گی. تو وہ تو اسلام کو کسی بھی حالت میں نہیں دیکھنا چاہتے. ان کو اسلام چاہیے خالی نماز روزے والا. حکومتی لیول پہ کبھی اسلام کی وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتے، کیونکہ اگر وہ ہو گئی تو لوگ برائیاں چھوڑ دیں گے تو ہمارا ملک ترقی کر جائے گا. ٹھیک ہے نا.